بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، شرح ملجمی کا سبق نمبر 218 شروع کر رہے ہیں۔ ومن جہت انہا تفید سے لے کر مصادرۃ علی المطلوب تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ومن جہت انہا تفید تخفیفا، اور اس جہت سے کہ اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہیں، جاز ترکیب الضارب زیدین والضارب زیدین، تو جائز ہیں الضارب زیدین کی ترکیب اور الضارب زیدین کی ترکیب، لحصول التخفیف بحذف النون، تخفیف کے حصول کی وجہ سے نون کے حذف کرنے کے ساتھ۔ وامتنع الضارب زیدین، اور الضارب زیدین کی ترکیب ممتنع ہے لعدم تخفیف، تخفیف کے نہ ہونے کی وجہ سے، لأن تنوین الضارب انما سقط للالف واللام لا للاضافت، کیونکہ الضارب کی تنوین گری ہے الف اور لام کی وجہ سے نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ ولا شک، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، انہ لا دخل فی ھذا التفریع لانتفاء التعریف ولا لانتفاء التخصیص، کہ اس تفریع میں انتفاء تعریف کو کوئی دخل نہیں اور نہ انتفاء تخصیص کو کوئی دخل ہے، بل یکفی فیہ وجوب التخفیف، بلکہ واجب ہے اس میں تخفیف کا وجوب فقط۔ وعلی ھذا، اور اس بنا پر کان الانسب تقدیم ھذا الفرع، مناسب تھا اس فرع کو مقدم کرنا، لیکنہ اخرہ لکثرت لواحقہ، لیکن مصنف نے اس کو مؤخر کیا اس کے مباحث کی کثرت کی وجہ سے، اس کے لواحق کے کثرت کی وجہ سے، خلافا للفراء، اور یہ بات مختلف ہیں امام فرا کے، یعنی اس بات میں اختلاف کیا ہے امام فرا نے، فإنہ یجوز ترکیب الضارب زیدین، امام فرا نے جائز قرار دیا ہے الضارب زیدین کی ترکیب کو۔ امام فرا کا مذکورہ ترکیب کو جائز قرار دینا، اما لأنہ توہم ان دخول لام تعریف انما ہوا بعد الاضافت، یا تو اس وجہ سے ہے کہ ان کو وہم لگا ہے کہ لام تعریف کا داخل ہونا یہ اضافت کے بعد ہے، فحصل تخفیف، پس تخفیف حاصل ہوا بحذف تنوین، تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ، بسبب الاضافت، اضافت کی وجہ سے، ثم عرف باللام، پھر اس کو معرفہ بنا دیا گیا لام کے ساتھ۔ وأجاب المصنف عنہ، اور اس بات کا جواب مصنف نے دیا ہے فی شرح ہی، اپنے شرح میں، بأنہ غیر مستقیم، بعید طور پر کہ یہ بات امام فرا کی درست نہیں ہے، لأن القول بتأخر اللام، کیونکہ لام کے تاخر کو قول کرنا، المتقدمت حسا علی الاضافت، جو کہ مقدم ہے حصی طور پر اضافت پر، مجرد ادعاء مخالف للظاہر، یہ محض ایسا دعویٰ ہے جو کہ ظاہر کے مخالف ہے۔ وَإِمَّا لِمَا وَقَعَ فِي شِعْرِ الْأَعْشَى، اور یا اس وجہ سے الضارب زیدین کی ترکیب جائز ہیں کہ اس جیسی ترکیب واقع ہیں اعشا کے شعر میں، من قول ہی، اس کے قول سے یہ ہے، الواہب المئۃ الہجان وعبدہا، فإن قولہ وعبدہا، کیونکہ ان کا یہ قول عبدہا وعبدہا جو ہیں، بالجر معطوف علی المئۃ، جر کے ساتھ ہیں معطوف ہیں، اس کا عطف ہے المئۃ پر، فصار المعنی باعتبار العطف، پس معنی ہوا عطف کے اعتبار سے، الواہب عبدہا، فہو من باب الضارب زیدین، تو یہ الضارب زیدین سے ہوا، فکما لا یمتنع ذلک، پس جس طرح یہ ممتنع نہیں ہے، حیث اتی بہ بعض البلغاء، کہ لائے ہیں بعض بلغاء جو ہیں اس کو، لا یمتنع ھذا، تو الضارب زیدین کی ترکیب بھی ممتنع نہیں ہے۔ فاجاب المصنف عنہ، تو مصنف نے اس کا جواب دیا ہے بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، وضعف الواہب المئۃ الہجان وعبدہا، کہ یہ قول جو ہے یہ ضعیف ہے، یعنی ھذا القول ضعیف، یعنی یہ قول ضعیف ہے، لا یقوی فی الفصاحۃ بحیث یستدل بہا، کہ یہ قوی نہیں ہے فصاحت میں اس حیثیت سے کہ اس سے استدلال پکڑا جائیں، اس سے استدلال کیا جائیں، لما عرفتا، بوجہ اس امتناع کے جو آپ جان چکے ہیں، من امتناع مثل الضارب زیدین، الضارب زیدین کی مثل کی امتناع، لعدم الفائدۃ فی الاضافت، کیونکہ فائدہ نہیں ہے اضافت کی صورت میں،
ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، ان فیہ شعب مصادرۃ علی المطلوب، کہ اس میں مصادرہ علی المطلوب کا شائبہ ہیں۔ وجاز ترکیب الضارب زیدین والضارب زیدین وامتنع الضارب زیدین۔ صاحب کافی بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہیں، اسی وجہ سے الضارب زیدین اور الضارب زیدین کی ترکیب جائز ہے اور الضارب زیدین کی ترکیب ممتنع ہے۔ ومن جہت انہا تفید تخفیفا، اس عبارت میں شارح جامی متفرع علیہ کو بیان کرتے ہیں کہ مثال امور ثلاثہ میں سے امر اول یعنی وجوب تخفیف پر متفرع ہیں، چونکہ اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اسی وجہ سے الضارب زیدین اور الضارب زیدین کی تراکیب جائز ہے اور الضارب زیدین کی ترکیب ممتنع ہے۔ ومن جہت انہا تفید تخفیفا، اور اس جہت سے کہ اضافت لفظی تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تو یہ ترکیب جائز ہے، الضارب زیدین و الضارب زیدین، لحصول التخفیف بحذف النون۔ اس عبارت کے ذریعے سے ان دونوں ترکیبوں کے جواز کی وجہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں حذف نون کی وجہ سے تخفیف حاصل ہیں۔ وامتنع الضارب زیدین لعدم التخفیف، اس عبارت میں الضارب زیدین کے عدم جواز کی وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ترکیب اس لیے ممتنع ہے کہ اس میں تخفیف حاصل نہیں ہوئی، کیونکہ الضارب کی تنوین کا سقوط الف لام کی وجہ سے ہے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ لعدم التخفیف، یعنی اس میں تخفیف نہیں ہے، لأن تنوین الضارب انما سقط للالف واللام، کیونکہ الضارب کی جو تنوین ہے وہ الف اور لام کی وجہ سے ساکت ہوئی ہے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے۔ ولا شک انہ لا دخل فی ھذا التفریع لانتفاء التعریف ولا لانتفاء التخصیص۔ یہاں سے علامہ جامی ایک تمہید کو بیان فرما رہے ہیں اس اعتراض کے لیے جس کو وعلی ھذا سے وہ بعد میں بیان کر رہے ہیں۔ تمہید ہے کہ یہ جو تفریع بیان کی گئی ہے کہ الضارب زیدین اور الضارب زیدین والی ترکیب جائز ہے اور الضارب زیدین ناجائز ہے، یہ متفرع ہیں فقط اضافت لفظیہ کے افادہ تخفیف پر۔ اس تفریع میں انتفاع تخصیص اور انتفاع تعریف کو ذرا برابر بھی کوئی دخل نہیں۔ ولا شکا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں، انہ لا دخل فی ھذا التفریع، کہ اس تفریع میں لانتفاع تعریف ہے، انتفاع تعریف کو بھی کوئی دخل نہیں، ولا لانتفاع تخصیص ہے، اور نہ انتفاع تخصیص کو کوئی دخل ہے۔ بل یکفی فیہ وجوب التخفیف، بلکہ اس میں یہ کافی ہے کہ تخفیف کا وجوب ہو فقط۔ وعلی ھذا کان الانسب تقدیم ھذا الفرع لکنہ اخرہ لکثرۃ لواحقہ۔ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ مصنف کے لیے مناسب تو یہ تھا کہ تفریع ثانی کو تفریع اول پر مقدم کرتے ہیں، اس لیے کہ تفریع ثانی متفرع ہیں امر واحد پر جو کہ وجوب تخفیف ہے، اور تفریع اول متفرع ہیں امرین پر جو کہ وجوب تخفیف اور انتفاع تعریف۔ تو تفریع ثانی بمنزلہ مفرد کے ہیں اور تفریع اول بمنزلہ مرکب کے ہوئی، اور مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، لہذا تفریع ثانی کو تفریع اول پر مقدم کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات تو ٹھیک ہے کہ انسب یہی تھا، مناسب یہی تھا کہ تفریع ثانی کو اول پر مقدم کیا جاتا، لیکن مصنف نے تفریع ثانی کو اس لیے مؤخر کیا کہ اس کے مباحث اور لواحق بہت زیادہ ہیں۔ مثلا اس میں امام فرہ کا اختلاف اور دلائل ہیں، یعنی یہ بہت تفصیل، اس میں بڑی تفصیل ہے، تو اس وجہ سے اس کو بعد میں بیان کر دیا۔ وعلی ھذا کان الانسب تقدیم ھذا الفرع، اس بنا پر مناسب تو یہ تھا کہ اس فرع کو مقدم کرتے، لیکنہ اخرہ لکثرۃ لواحقہ، لیکن اس کو مؤخر کیا مصنف نے اس کے کثرت مباحث کی وجہ سے، کثرت لواحق کی وجہ سے، خلافا للفراء، اس بات میں اختلاف کیا امام فرہ نے، فإنہ یجوز ترکیب الضارب زیدین، کیونکہ وہ جائز قرار دیتے ہیں الضارب زیدین کی ترکیب کو۔
اما لأنہ توہم ان دخول لام تعریف انما هو بعد الاضافت۔ صاحب کافیہ نے الضارب زیدین کی ترکیب میں امام فرہ کا اختلاف بیان کیا ہے، تو علامہ جامی جو ہیں امام فرہ کی 4 دلیلیں پیش کریں گے اور ان کے جواب ذکر کریں گے۔ امام فرہ کی پہلی دلیل یہ ہے، علامہ جامی فرماتے ہیں کہ یہ پہلی دلیل کے بارے میں ان کو وہم لگا ہے، اور وہ وہم یہ ہے کہ لام تعریف جو ہیں وہ اضافت کے بعد داخل ہوا ہے، اور اضافت پہلے ہے، اور جب اضافت پہلے ہے تو اضافت کی وجہ سے نون جو تنوین ہے، تنوین جو ہے وہ حذف ہوئی ہے، لہذا تخفیف حاصل ہوئی ہے اضافت کی وجہ سے، اور اضافت کی وجہ سے تنوین گری ہے، نہ کہ الف لام کی وجہ سے، اور پھر الف لام کے ذریعے سے اس کو معرفہ بنا دیا گیا ہے۔ اما لأنہ توہم ان دخول لام تعریف ہے کہ یا تو یہ ہے اس وجہ سے کہ ان کو وہم لگا ہے کہ لام تعریف کا دخول جو ہے انما هو بعد الاضافت، یہ اضافت کے بعد ہے، فحصل التخفیف بحذف النون بسبب الاضافت، پس حاصل ہوا تخفیف تنوین کے حذف کرنے کے ساتھ اضافت کی وجہ سے، پھر اس کو معرفہ بنا دیا گیا لام کے ساتھ۔ وأجاب المصنف عنہ فی شرحہ، شارح نے اس بات کا جواب دیا ہے اپنی شرح میں، اور فرمایا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اضافت پہلے ہوئی ہے اور الف لام بعد میں آیا، کیونکہ یہ ظاہر کے خلاف ہے۔ ظاہر نظر آ رہا ہے کہ الضارب پہلے ہی سے معرب باللام تھا اور بعد میں اس کی اضافت کی گئی ہے۔ جو چیز مقدم نظر آ رہی ہے اس سے مؤخر کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، لہذا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بلا دلیل اور ظاہر کے خلاف ہے۔ بأنہ غیر مستقیم، کیونکہ یہ درست نہیں ہے۔ لأن القول بتاخر اللام، کیونکہ لام کے تاخر کے ساتھ بات کرنا، المتقدمۃ حسا علی الاضافت، جو حسی طور پر مقدم ہے اضافت پر، مجرد ادعاء مخالف للظاہر، یہ محض دعویٰ ہیں جو مخالف ہیں ظاہر کے۔ وَإِمَّا لِمَا وَقَعَ فِي شِعْرِ الْعَاشَى، یہاں سے علامہ جامی امام فرہ کی دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں، اور دوسری دلیل جو ہے وہ آشا شاعر کا شعر ہے، الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، اور امام فرہ نے یوں استدلال کیا ہے اس شعر سے کہ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا میں جو وعبدہا ہے اس کا عطف ہے المئۃ پر، تو گویا کہ عبارت یہ بن جاتی ہے الواہب عبدہا۔ تو الواہب عبدہا جو عبارت ہیں یہ بالکل اسی طرح ہیں جس طرح کہ الضارب زیدین ہیں، اور الواہب عبدہا کو بہت سارے فصیح و بلیغ لوگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لہذا الضارب زیدین بھی جائز ہونی چاہیے۔ وَإِمَّا لِمَا وَقَعَ فِي شِعْرِ الْعَاشَى، اور یا تو اس وجہ سے کہ آشا شاعر کا جو شعر ہے اس میں بھی ایسی الضارب زیدین کی طرح ترکیب پائی جا رہی ہے، من قولہ الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، فإن قولہ وعبدہا، کیونکہ اس کا یہ قول وعبدہا جو ہے بالجر جر کے ساتھ ہے، معطوف علی المئۃ، المئۃ پر اس کا عطف ہے، فصار المعنی باعتبار العطف، بس عطف کے اعتبار سے اس کا معنی ہوا الواہب عبدہا، فہو من باب الضارب زیدین، بس یہ الضارب زیدین کی قبیل سے ہوا۔ فکما لا یمتنع ذلک، بس جس طرح کے الواہب عبدہا کی ترکیب جائز ہے، ممتنع نہیں ہے، حیث اتا بھی بعض البلغاء، اس حیثیت سے کہ بعض بلغاء یہ لائے ہیں، لا یمتنع ھذا، تو الضارب زیدین کی ترکیب بھی جائز ہے، ممتنع نہیں ہے۔ فاجاب المصنف عنہ، تو مصنف نے یہاں سے جواب دیا ہے جس کو علامہ جامی ذکر کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ تشریح یہ ہے کہ شاعر کا یہ قول ضعیف ہے، اس میں فصاحت کے اعتبار سے اتنی قوت نہیں ہے کہ اس سے استدلال کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ الواہب عبدہا میں اضافت لفظیہ ہے، اور اضافت لفظیہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اور وہ حاصل نہیں ہو رہی، کیونکہ الواہب کی تنوین کا سقوط الف لام کی وجہ سے ہے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے، جیسے الضارب زیدین میں اضافت لفظیہ ہے اور اضافت لفظیہ کا فائدہ تخفیف حاصل نہیں ہو رہا، تو وہ جائز نہیں۔ اسی طرح الواہب عبدہا کی ترکیب بھی جائز نہیں۔ فاجاب المصنف عنہ، تو مصنف نے اس قول کے ساتھ یہ جواب دیا ہے، وضعف الواہب المئۃ الحجان وعبدہا، یعنی هذا القول ضعیف، یعنی یہ قول ضعیف ہے، لا یقوی فی الفصاحت، اس میں کوئی فصاحت نہیں ہے، بحیث یستدل به، اس حیثیت سے کہ اس سے استدلال کیا جائے، لما عرفت من امتناع مثل الضارب زیدین،
بوجہ اس امتناع کے جو آپ جان چکے ہیں الضارب زیدین کی مثال میں، لعدم الفائدۃ فی الاضافۃ، کیونکہ اس میں فائدہ نہیں ہے اضافت میں، ولا یخفی ان فیہ شعبہ مصادرۃ علی المطلوب۔ یہاں سے علامہ جامی جو ہیں مصنف کے جواب پر ایک اعتراض وارد کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس جواب میں مصادرۃ علی المطلوب ہے، یعنی مصادرۃ علی المطلوب کی آمیزش ہیں، شائبہ ہیں، یہ نہیں کہا کہ مصادرۃ علی المطلوب ہے۔ مصادرۃ علی المطلوب کیسے کہتے ہیں؟ اصطلاح مناظرہ میں اس بات کا نام ہے کہ دعویٰ کو دلیل کی جز بنا دیا جائے یا دوسرے لفظوں میں نتیجہ قیاس کا جز بنا دیا جائے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں: دعویٰ عین دلیل ہو، دعویٰ جز دلیل ہو، دلیل دعویٰ پر موقوف ہو، اور دلیل جو ہے جز دعویٰ پر موقوف ہو۔ لیکن یہاں پر شارح نے مصادرۃ علی المطلوب نہیں کہا ہے کہ جواب میں مصادرۃ علی المطلوب ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ مصادرۃ علی المطلوب کا شائبہ ہے اور آمیزش ہے، اور مصادرۃ علی المطلوب کی آمیزش کے نتیجے میں دور لازم آتا ہے، اگرچہ مصادرۃ علی المطلوب کا حقیقی معنی لازم نہیں آتا۔ تو یہاں دور کیسے لازم آتا ہے؟ اس کی تشریح یہ ہے کہ امام فرہ کے نزدیک الضارب زیدین جائز ہیں اور دلیل کے طور پر الواہب عبدہا پیش کر رہے ہیں، جبکہ مصنف اور جمہور کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا ناجائز ہونا اس وقت ثابت نہیں ہوگا جب تک فرہ کی دلیل الواہب عبدہا کو باطل قرار نہ دیا جائے۔ اگر فرہ کی دلیل کے باطل ہونے کے بارے میں یہ کہا جائے کہ الواہب عبدہا اس وجہ سے ضعیف ہیں کہ یہ الضارب زیدین کی طرح ہیں، اور الضارب زیدین ضعیف ہیں اس وجہ سے کہ الواہب عبدہا بھی ضعیف ہیں، تو اس سے یہ صورت بن جائے گی کہ الضارب زیدین جیسی مثالوں کا ممتنع اور ضعیف ہونا موقوف ہے، فرع کی دلیل الواہب عبدہا کے ممتنع اور ضعیف ہونے پر، اور اس کا ضعیف ہونا موقوف ہے اس بات مطلوب پر۔ پس اس بات مطلوب موقوف ہوا اس بات مطلوب پر، تو اسے کہتے ہیں دور۔ تو مصادرۃ علی المطلوب کے شائبے کی صورت میں یہ دور لازم آ رہا ہے۔ تو اس لیے علامہ جامی نے کہا ہے کہ جو مصنف نے جواب دیا ہے اس میں مصادرۃ علی المطلوب تو نہیں ہے، کیونکہ 4 قسموں میں سے کوئی قسم نہیں پائی جا رہی، لیکن مصادرۃ علی المطلوب کا شائبہ ہے، اور شائبہ کی صورت میں دور لازم آتا ہے، اور وہ لازم آ رہا ہے۔ ولا یخفا، اور اس بات میں کوئی خفا نہیں ہے، یہ بات کوئی مخفی نہیں ہے، ان فیہ شعبہ مصادرۃ علی المطلوب ہے کہ اس میں مصادرۃ علی المطلوب کا شائبہ ہے، اس کی آمیزش ہے۔ آج ہم نے پڑھا ہے ومن جہت انہا تفید سے لے کر مصادرۃ علی المطلوب تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔